وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 38۔ سامعین کرام، آج کے درس کے دو موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے، پس جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 38۔ لفظی ترجمہ۔ ربنا، اے میرے رب، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، وما نعلن، اور جو ظاہر کرتے ہیں، تو سب کچھ جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ پہ پوشیدہ نہیں ہے کوئی بھی چیز زمین اور آسمان میں۔ سامعین اکرام، یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور ہماری
ہماری ذاتی زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ اصل میں یہ جو آیت ہے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے رب تو جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں پوشیدہ ہے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے اور ہمارے ساتھ ہی ہے، لیکن یہ عقیدہ محض ہمارے الفاظ تک ہے۔ ہمارے یقین کی اگر ہم یقین کی بات کریں تو ایسا نہیں ہے جو کہ ہم کہتے ہیں یا جو ہمیں کہا جاتا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ جو ہیں اس میں ہدایت ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس ذات کا احساس کریں کہ وہ ذات جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ جو ذات باری تعالیٰ ہے وہ ہمارا مقصود ہے، وہی ہماری زندگی کا حاصل ہے، اس کا قرب، اس کی معرفت، اس کا دیدار، اس کی ملاقات، یہ ہمارے تمام مقاصد میں شامل ہے سامعین کرام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ ذرا جملہ توجہ سے سنیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قربت کا ایک راز سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کو الہ واحد تسلیم کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لیں، اور یعنی وہ ہستی تسلیم کر لیں جس کا کہنا ماننا لازم ہو۔ اور کہنا ماننے میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ ہم زندگی اس کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں، اور یہ احتیاط جو ہے، چونکہ جو ہماری کامیابی کا راستہ ہے وہ صرف اور صرف شریعت ہے، یعنی دین اسلام کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر یقیناً ہماری نجات جو ہے لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نجات کا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اس کے وجود کا احساس پیدا کر لیں، یعنی یقین، یہ ایک بات جو حقیقت ہے وہ یقین تک پہنچ جائے۔ انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے رب تو جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وہ سب کچھ تو جانتا ہے۔ تو یہ کیفیت سامعین اکرام اگر انسان کی پیدا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حضور کا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے، اور یہ تھوڑی سی کوشش سے ہو سکتا ہے سامعین اکرام، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور کسی بھی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اور اس کی ہدایات کے مطابق رہنمائی لیتے ہوئے اگر ہم صراط مستقیم پر چلیں تو اللہ کے فضل سے یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے جو کہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ اور سامعین اکرام یہ بات بھی میں بتا دوں، اصل میں یہ آیات کا جو ربط ہے یا اس کے اندر جو حکمت ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اب یہاں یہ الفاظ، یعنی اس کا کیا معنی ہم لے سکتے ہیں؟ عام آپ دیکھیں تو ایسا یعنی عام حالات میں اس حقیقت تک پہنچنا کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، تو جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں، جب دلوں میں پوشیدہ ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے دل میں تصویریں، ایسے کوئی شعر ہے۔ انسان تو حریص تو ہے نا، یعنی انسان ایک تو ظاہر پرست ہے عام طور پہ سامعین کرام، نفس ہے اس کے ساتھ تو ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے، ظاہری کو مقصود بنا لو، محبوب بنا لو، مطلوب بنا لو۔ اور پھر انسان آپ دیکھیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ظاہر کے لیے، وہ زندگی ہماری ظاہر کے لیے ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ ہمارا مقصود تو ظاہر ہے نہیں، دوسرا دنیا سے کچھ حاصل وصول بھی نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں، میں غور کروں تو دنیا کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے اگر آپ اس کو مقصد بنا کے جیتے ہیں، اور آپ نے ساری دنیا اکٹھی کر بھی لیے، لیکن پھر بھی
اس سے ہم کچھ لے جا نہیں سکتے۔ یہ بات جو ہے اچھی طرح آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، مردے کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم کچھ بھی دنیا کا نہیں رکھتے، اور وہ تمام جو اس نے حاصل کیا ہے یا اس کے ساتھ جو نتی تھی اور یہ دعویٰ کرتا تھا، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بہن بھائی، یہ میرے رشتہ دار، یہ میرا قبیلہ، پھر یہ میری کرسی، یہ میرا کاروبار، کوئی چیز بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ تو یہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یعنی یہ ایک کیفیت ہے سامعین اکرام جو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ الفاظ، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا یہ پورا ایمان تھا اس پہ۔ ظاہر ہے پیغمبر کا ایمان جو ہے وہ بالمشاہدہ ہوتا ہے، لیکن ہم بھی اس یقین کی کیفیت تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ کیفیت رب کی حضوری کی کیفیت، یہ کیفیت ہے سامعین اکرام، کہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ رب میرے ساتھ ہے، اور جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ اللہ تو إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، تو جانتا ہے جو ہم پہ پوشیدہ ہے، جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں، وَمَا نُعْلِنُ جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں یہی مضمون ہے۔ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، حقیقت یہ ہے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں تو ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ پہ پوشیدہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے حال سے واقف ہے۔ اس میں اور مضمون بھی نکلتے ہیں سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ، یعنی آپ کا یہ عقیدہ تو ہے ظاہر میں کہ رب وہ رب ہے، رب کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروردگار ہے اور وہ میرا مقصود ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب دیکھیں جب بچے کو معلوم ہوتا ہے، ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو یہ تھوڑی سی بات کر دوں کہ بچہ ہے 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، گود میں اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو ایک کھڑکی کی نکڑ پہ، کھڑکی جو 3 فٹ اونچی ہے، 4 فٹ اونچی ہے کھڑکی، اس کی دہلیز پہ باہر سے بچے کو کھڑا کر کے اور والد جو ہے اس کو اشارہ کرتا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، چھلانگ لگا دو۔ اب یقین پہ بات ہے سامعین کرام، 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ ایک تو وہ لڑکھڑا بھی رہا ہے، یعنی وہ جگہ اتنی تو نہیں ہوتی کہ پاؤں اس پہ پوری طرح جم جائیں، لیکن والد یا والدہ اس کو وہاں پہ کھڑکی کی دہلیز پہ کھڑا کر کے اور اس کو دونوں ہاتھ پھیلا کے اس کو اشارہ کرے کہ آؤ، تو اب یہ ساری بات اس کے یقین پہ ہے۔ اگر اس کو یقین ہے کہ میں اگر چھلانگ لگا دوں گا تو والد یا والدہ کی گود میں ہوں گا، یا بڑے بھائی یا بہن کی گود میں ہوں گا، یا چاچا چاچی ماموں ممانی کی گود میں ہوں گا، پھر تو وہ چھلانگ لگا دے گا۔ اور جہاد جتنا قریب ہوگا سامعین اکرام، اس کا یقین اتنا ہی بڑھے گا۔ تو اس سے اب اس مثال سے مطلب یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی یقین ہوگا کہ رب میرے پاس ہے، وہ میرا رب ہے، میرا اللہ میرے پاس ہے، وہ میرا رب ہے، اور رب کی شفقت جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہے، تو یقیناً اس کے احکامات، بسا اوقات احکامات سامعین کرام ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر میں نقصان نظر آتا ہے یا نفس کو وہ گران گزرتے ہیں، لیکن انسان کا اگر ایمان اور عقیدہ اس پہ ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میرا پروردگار بھی ہے، بہت شفیق ہے، مہربان ہے، تو بے شک انسان جو ہے وہ پھر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ چھلانگ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم الہی پورا کرنے کے لیے نتائج کی پرواہ کیے بغیر وہ حکم اللہ تعالیٰ کا پورا کرتا ہے۔ تو
اب دیکھیں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ بہت وسیع مضمون ہے، لیکن میں ایک مثال کے ذریعے کہ اذان کا وقت ہو گیا، دکاندار دکان میں بیٹھا ہے، اکیلا ہے، اذان ہو گئی، اب وہ دکان اس پہ رش بھی ہے، اب 10 گاہک کھڑے میں اور وہ اگر دکانداری میں مصروف رہتا ہے مثال کے طور پہ، تو پھر تو نماز اس سے رہ جاتی ہے۔ تو اب یہاں وہ یقین اس کا کام آئے گا، اگر اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالی حاضر و موجود ہے اور رب حقیقی میرا وہی ہے، یہ گاہک نہیں ہے، تو وہ دکان کو سمیٹ کے اور بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے گا۔ لیکن اگر اس یقین میں کمی ہوگی تو پھر یہ ہے کہ وہ دکان بند نہیں کرے گا۔ بسا اوقات بہت سے دکاندار ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں مثال کے طور پہ، یا کہتے ہیں یار کوئی ہے نہیں میرے پاس، کوئی بھتیجا بھانجا نہیں ہے اور بھائی بھی نہیں ہے، تو میں اب نہیں، آج نمازیں میری قضا ہوں گی۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں سامعین کرام، بعض لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بہرحال یہ سارے یقین کی باتیں ہیں سامعین کرام، یہ یقین جو ہے یہ پیدا کرنے سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یقین تو ایک رہنما کی رہنمائی اور اس کی صحبت اور اس کے زیر نگرانی ہی یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اللہ پہ تو زمین اور آسمان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پہ پوشیدہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ پہ ہر چیز واضح ہے تو میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ میرے حال سے واقف ہے، تو اور میرا تو اسی پر بھروسہ ہے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، یہ ایک مومن کے دل کی آواز ہے، اگر حقیقی مومن ہو نا تو اس کے دل کی آواز یہ ہوتی ہے۔ هو الرحمن، سورہ ملک کی آیت، آخری آیت، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، آپ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان، اس پہ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ، اس پہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اور اس پہ ہمارا وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اس پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ تو یہاں جو یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي، یہ اگر آپ ایسے یعنی اس سے پڑھیں نا یقین سے، اور یقین دل میں ہو، زبان پہ یہ الفاظ ہوں، تو آپ کو پھر بہت مزہ آئے گا۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، یہ ایک یقین کامل سے آپ پڑھیں، آپ کو بہت لطف آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بزرگوں کی صحبت سے اور ایک یقین سے زندگی گزارنے سے، اس کے اپنے طریقے ہیں۔ پھر سامنے کرام، پھر جو اگلی آیت ہے اس کا لفظی ترجمہ سنیں، الحمدللہ الذی، تمام تر تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، الذی، وہ ذات، وہب لی، جس نے مجھے بخش دیا، علی الکبر، باوجود بڑھاپے کے، اسماعیل اور اسحاق بیٹے تھے اس کے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ یعنی یہ ایک اور ابراہیم علیہ السلام کا یقین ان کے الفاظ پہ آ رہا ہے۔ اسماعیل اور اسحاق کی پیدائش ان کے بڑھاپے میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اور اسباب اس کے محتاج ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو ان کی پیدائش سے بھی آپ واقف ہوں گے سامعین کرام۔ تو یہاں ان ربی لسمیع الدعاء، اور یہ ایک یقین کہ رب سننے والا ہے، سمیع الدعاء، پکار کو سننے والا ہے، یہ ایک یقین ہے جو کہ حاصل کرنا ہوگا سامعین کرام۔ رب اجعلنی، اب وہ یعنی اس تمام گفتگو کا خلاصہ ان کی ایک دعا ہے، اور دعا آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ انسان دعا میں وہی چیز مانگتا ہے جو اس کو محبوب ہو، جو اس کو محبوب ہو۔ یہ بچے وغیرہ ہوتے ہیں نا، امتحان ہوتے ہیں،
8 سے لے کر 12 تک یا اس طرح یہ بچے امتحان دیتے رہتے ہیں، امتحان کے دنوں میں ذرا نماز روزہ جو ہے ان کا زیادہ ہو جاتا ہے، خود بھی دعا کرتے ہیں، والدین سے بھی دعائیں کرواتے ہیں کہ ابو دعا کیجیے گا، یہ کیجیے گا، وہ کیجیے گا۔ تو انسان، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان محبوب دعائیں مانگتا ہے جو اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، جس کی وہ حاجت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ دعا ایک کامل دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ایک مقبول دعا ہے۔ اور اس میں جو محبوب افعال ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی ایک تو نماز کے قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ یعنی یہ ایک ایسی جامع دعا ہے سامعین کرام۔ نماز جو ہے آپ کو معلوم ہے ہمارے دین کا ایک جامع عبادت ہے، ایک جامع فعل ہے، اور یہ معراج المومنین ہے، اس کی ہم بات کر چکے ہیں۔ تو یہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے پھر اولاد کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نماز کے قائم کرنے کی یا اس کی توفیق دینے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور اپنی اولاد کو بھی اس توفیق کی دعا مانگتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ یہاں سامعین کرام یہ مقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ تمام شرائط اور آداب کے ساتھ نماز پڑھی جائے باقاعدگی سے، تو وہ اقامت صلاۃ میں آتا ہے۔ اگر کوئی بعض وقت تو ہم کھلواڑ کرتے ہیں نماز کے ساتھ، ٹائم کا بھی خیال نہیں رکھتے، اس کے ادب آداب اور وہ اس کا خیال نہیں رکھتے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے بخش دے، ربنا اغفر لی مجھے بخش دے، وللمؤمنین اور مومنوں کو بھی، یوم یقوم الحساب جس دن قائم ہو حساب۔ اس میں یعنی نماز کے بعد دوسری دعا جو مانگی جا رہی ہے سامعین کرام بخشش کی ہے۔ ظاہر ہے انسان جو ہے یعنی انسان خطا کار ہے، انسان خطا کار ہے، اس سے خطاؤں کا امکان رہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، اور استغفار اور بخشش اللہ تعالیٰ سے اس کی یعنی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ سامعین کرام نماز، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتا ہوں، بعض حدیث میں 70 مرتبہ استغفار طلب کرتا ہوں۔ تو استغفار طلب کرنا سامعین کرام، اس میں بات یہ ہے کہ استغفار کا تعلق جو ہے وہ توبہ تائب ہونے سے ہے۔ انسان یہ نہیں کہ اللہ کو مقصود بنائے بغیر، یہ آپ جملہ ذرا سماعت ذرا صحیح کانوں سے سنیں، اللہ تعالیٰ کو مقصود حیات بنائے بغیر جو ہے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہونے والے ہیں سامعین کرام۔ یہ بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں یا اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ کو مقصد زندگی، مقصد حیات بنائے بنا اگر کوئی آپ نیک اعمال، ڈھیر سارے نیک اعمال بھی کریں وہ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی نیت رضائے الہی نہیں تھی۔ تو اگر اللہ کی رضا مقصود بھی ہو جائے پھر بھی انسان ہے، نفس ہے، شیطان ہے، حالات ہیں، کبھی انسان جذبات میں آ جاتا ہے تو کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جو خلاف ادب ہوتی ہے، تو اس کی مغفرت، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے مومن کی زندگی کا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو یہ رب سے بخشش جو ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے اولاد کو بخش دے اور تمام مومنوں کو، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بخشش
اور مغفرت اس دن مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ۔ ترجمہ سنا دیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو ہم پوشیدہ رکھیں، جو بات ہم دل میں پوشیدہ رکھیں، وما نعلن یا اس کو ظاہر کریں، وما یخفی علی اللہ من شیء اور اللہ پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمد للہ الذی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو اللہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی وہب لی علی الکبر، جس نے مجھے بخش دیا بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق کو۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھ کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا اے ہمارے رب، وتقبل دعا ہماری دعا قبول کر لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھے، ولی والدیہ میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہاں سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، یہ دعا مقبول ہے اور تمام مومنین کی، جو مومنین کی شرائط پہ پورے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف کر دے گا، اور یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب سامعین کرام اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء
Our Lord, you know what we conceal and what we reveal, and nothing is hidden from God, on earth or in the heaven. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Praise be to God, who has given me, in my old age, Ishmael and Isaac. My Lord is the hearer of prayers. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. My Lord, make me one who performs the prayer, and from my offspring. Our Lord, accept my supplication. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Our Lord, forgive me, and my parents, and the believers, on the day the reckoning takes place. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.